اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں سے آج کی ہماری گفتگو قاعدہ کے متعلق ہے۔ قاعدہ اس حیث کو کہا جاتا ہے کہ جس طرح میں بیٹھا ہوں۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ 4 رکعت والی نماز میں 2 قاعدے ہوتے ہیں اور 2 رکعت والی نماز میں 1 قاعدہ ہوتا ہے۔ 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ہم جو بیٹھتے ہیں اسے قاعدہ اولا کہا جاتا ہے، پہلا قاعدہ کہا جاتا ہے۔ اور 4 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد جو ہم بیٹھتے ہیں اسے قاعدہ آخری کہا جاتا ہے، آخری قاعدہ کہا جاتا ہے۔ تو 4 رکعت والی نماز میں 2 قاعدہ ہوئے اور 2 رکعت والی نماز میں 1 قاعدہ۔ جیسے فجر کی نماز 2 رکعت ہے تو 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ہم بیٹھ جاتے ہیں، اسے قاعدہ آخری کہا جاتا ہے۔ جو پہلا قاعدہ ہے جیسے قاعدہ اولا کہا جاتا ہے وہ واجب ہے، اور جو آخری قاعدہ ہے وہ فرض ہے۔ اگر 2 رکعت والی نماز کیا ہے تو وہ ایک ہی قاعدہ وہی فرض ہوگا۔ 4 رکعت والی نماز کیا ہے، 4 رکعت کے بعد جو قاعدہ بیٹھتے ہیں اس کی حیت کو قاعدہ کہا جاتا ہے، تو وہ فرض ہے۔ میں یہ بات بتا چکا ہوں واضح طور پر کہ نماز کے کچھ فرائض ہیں اور کچھ واجبات ہیں، کچھ سنتیں ہیں۔ فرائض کا جان بوجھ کے چھوڑ دینا یا بھول کر چھوڑ دینا۔ نماز کے فرائض میں سے اگر کوئی چیز چھوٹ گئی، مثال کے طور پہ قیام ہے، قرات ہے اور تاخیرہ ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، کہ ان میں سے اگر چھوٹ دیا گیا تو نماز ہوگی نہیں۔ اس میں سے فرائض میں سے واجبات میں سے اگر کوئی چیز چھوڑ دی جائے یا کوئی کمی ہو جائے یا کوئی زیادتی ہو جائے، مثلا جیسے واجبات میں سے سورۃ فاتحہ ہے، قرات ہے اور اسی طریقے سے تحیات ہے، تو سجدہ ہے، یہ واجبات میں سے جو ہے 2 سجدے کا ہونا ہے۔ اگر اس میں کمی زیادتی ہوگی واجبات میں سے تو وہ سجدہ صاحب سے وہ اس کی تلافی ہو جاتی ہے اور سجدہ صاحب سے نماز مکمل اور نماز کی تلافی ہو جاتی ہے۔ قاعدہ آخری قاعدہ جو ہے اس لیے کہا جاتا ہے اگر 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد اگر قاعدہ نہیں بیٹھے، پہلے قاعدہ نہیں بیٹھے تو تیسرے قاعدہ چلے گئے تو وہ ان کے لیے یہ ہے کہ وہ 4تھی رکعت میں جب بیٹھے تو سجدہ صاحب کر کے نماز ہو جائے۔ قاعدہ آخری جو ہے وہ فرض ہے۔ اب قاعدہ کس طرح بیٹھنا ہے، ہم نے اس طرح بیٹھنا ہے، اس طرح ہمیں بیٹھنا ہے قاعدہ، اس طرح ہماری انگلی ہونی چاہیے، اس طرح ہماری انگلی بڑی نہیں ہونی چاہیے۔ بہت ساروں کو دیکھیں گے کہ یوں کر کے بیٹھ رہے ہیں، یہ بھی طریقہ صحیح ہے۔ کوئی یوں کر کے بیٹھتے ہیں، یہ طریقہ بھی صحیح ہے۔ طریقہ کیا ہے بیٹھنے کا، یہ طریقہ کار ہے۔ اس طرح ہم ہاتھ رکھیں گے اور اس طرح بیٹھیں گے، ہماری نظر جو ہے ہمارے سجدے کی جگہ پہ ہوگی اور اس طرح ہم ہاتھ رکھ کے بیٹھیں گے، اس طرح بیٹھیں گے، یہ ہماری حیت ہوگی۔ بالکل نہ یوں چھوڑ کے بیٹھیں گے نہ یوں چھوڑ کے بیٹھیں گے، اسی لیے۔ اور ہمارا پاؤں ایک کھڑا ہوگا اور ایک پیچھے ہوگا، ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ 2 پاؤں کا انگلیوں کا رخ ایک دوسرے کی طرف ہو، یہ اس طرح کہ دونوں پاؤں کو یوں موڑ کے اس طرح ان کی ایک دوسرے کی طرف، یہ بھی طریقہ فقہاء نے لکھا ہے۔ اس طرح بیٹھنے کے بعد ہم پھر وہی تحیات پڑھیں گے اور اشہد ان لا الہ جب کہیں گے تو ہم پھر رکوع اٹھ جائیں گے۔ اس کے بعد درود شریف اور جو دعا ہے وہ 2 دعائیں مقبول ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ پڑھیں گے۔ یہ پڑھنے کے بعد اب ہمارا آخری مرحلہ ہے سلام۔ ہم سلام پھیریں گے اور اس وقت تک ہم اسی حیث میں بیٹھیں گے جب تک سلام نہیں پھیریں گے۔ جیسے ہم سیدھی طرف سلام پھیریں گے، آپ کو طرف کر کے بیٹھا ہوں تو میں مطلب اس طرح کہہ رہا ہوں، ورنہ تو سیدھی طرف یہ بنتی ہے۔ اپنے کندھوں پہ جو فرشتے ہیں وہ اپنے کندھوں پہ نظر رکھ کے سلام کریں گے،
इमाम शरीफ ने बेहतरीन तरीका जो है सलाम का नमाज से निकलने का इजाद किया है। ये बेहतरीन तरीका है नमाज से निकलने का। वैसे नमाज से निकलने के लिए कोई ऐसा फील कर लेना जो नमाज के मुनाफिक हो, उस आदमी नमाज से निकल जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे उठ के चला जाना, कायदा पूरा करके उठ के चला जाना, किसी से बात कर लेना, कुछ खा लेना, ये ऐसे फील है कि जिससे आदमी नमाज से निकल जाता है। और यही इसी तरीके से नमाज से निकला जाए। लेकिन चूंकि शरीयत हमारी बहुत बेहतरीन शरीयत है, तो इसलिए शरीयत ने बेहतरीन तरीका जो है हमें बतलाया कि सलाम के साथ जो है वो नमाज से निकला जाए कि आदमी सलाम कह दे अपने दाएं तरफ के फरिश्ते को, और सलाम के फरिश्ते को दाएं तरफ के जो है वो सलाम कह के वो नमाज से निकल जाए। हाँ, अलबत्ता वो इमाम है, नमाज पढ़ा रहा है, तो उसकी ये होगा कि वो अपने दाएं तरफ सलाम करेगा, दाएं तरफ के फरिश्ते को भी करेगा, और जो मुक्तदी है दाएं तरफ के उनको भी सलाम करेगा, और जो जिन्नात है उनको भी, क्योंकि जिन्नात मुसलमान जिन्नात जो है वो भी मसाजिद में नमाज पढ़ते हैं, इमामों के पीछे भी नमाजें पढ़ते हैं। इसी तरह अब हमारी नमाज मुकम्मल हो गई और इस्लाम के साथ नमाज निकल गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन सही